مجھے آج دنیا کے سب سے مہان، سب سے اچھے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے کو کہا گیا ہے۔ شریمد بھگوت گیتا میں ہے یددا چرتی شریشٹھ تت دیوے ترو جنا سا یت پرمانم کرتے لوکس تدن ورتتے۔ شریشٹھ پروش جیسا جیسا آچرن کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ویسا ہی اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ جس راستے پر چل دیتا ہے لاکھوں لاکھوں لوگ اسی راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی شریشٹھ پروش تھے جن کے دکھائے راستے پر آج کروڑوں کروڑوں لوگ چل رہے ہیں۔ شریشٹھ پروش کی کیا پہچان ہے، آج ہم اس کو دلیل سے بتائیں گے، اور یہ دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی، یعنی انہوں نے آپ نے کیا کہا، کرنی یعنی آپ نے کیا کیا، اور قرآن میں اللہ کے آدیش سے بتاؤں گا۔ یہاں پر قرآن میں اللہ کے آدیشوں کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، اور دل میں اترنے کے بعد آپ کے قلبوں میں اتر گئی۔ آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے آدیشانوسار ہوا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک ایک اچھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی بن گئی۔ اسی لیے آج جو ہم قرآن کی آیتیں دلیل میں بتائیں گے، انہیں آپ کی کرنی یعنی آپ نے کیا کیا اسے سمجھنا چاہیے۔ اچھے انسان کی پہچان ہے، اس میں 5 اچھائیاں ہونی چاہیے۔ وہ اچھائیاں ہیں اہنسا، ستیہ، دیا، نرمی اور بھلائی، اور 5 برائیوں اور 5 مکھ برائیوں سے اسے دور رہنا چاہیے۔ وہ برائیاں ہیں کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ۔ تو پہلی اچھائی ہم لیں گے اہنسا۔ قرآن میں منسا واچا کرما یعنی من سے، وچن سے اور کرم سے تینوں پرکار کی اہنسا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ قرآن میں اہنسا نام کا شبد نہیں ہے، لیکن اس میں تینوں پرکار کی اہنسا، منسا واچا کرما اہنسا ہے۔ اس دلیل کے لیے سورہ 28 کی آیت نمبر 83 میں ہے، آخرت اللہ وعدہ کرتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے، وشیش روپ سے دیں گے، جو دھرتی میں جرم اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی جرم اور فساد کے لیے سوچتے تک نہیں۔ یہ من سے ہنسا ہے۔ وچن سے ہنسا قرآن مجید کی سورہ 41 آیت نمبر 34 میں ہے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی، اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، اتنی اچھی بات کہیں ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ کو برائی نہیں کرنا، اس کا جواب بھلائی سے دینا ہے، یعنی اس کا دل جیتنا ہے۔ اور یہ وچن سے ہنسا ہو گئی،
اور کرم سے ہے ہنسا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف پہنچے۔ سورہ 5 آیت نمبر 32 میں ہے، جس کسی نے ایک نردوش کا قتل کیا تو مانو اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس کسی نے ایک نردوش کی جان بچائی تو مانو اس نے سارے انسانوں کی جیون پردان کر دیا، سارے انسانوں کی جان بچا دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی ویوہارک اہنسا۔ اہنسا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک گال میں تماچا مارے تو دوسرا گال بڑھا دو، اگر آپ دوسرا گال بڑھاؤ گے تو پٹک کے مارے گا۔ اسلام کی اہنسا اور سناتن دھرم کی اہنسا ویوہارک اہنسا ہے۔ اہنسا اہنسک کے لیے ہے، مظلوم کے لیے ہے، کمزور کے لیے ہے، لیکن دشٹ ویکتی کے لیے اہنسا نہیں ہے۔ دشٹ ویکتی کے لیے کٹھورتا۔ اور اب دلیل میں ہم حدیث بتائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1730 میں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3024 میں آپ نے کہا کہ اے لوگوں، دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے امن شانتی کے لیے دعا کرو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام لڑائی جھگڑے کا مذہب ہے۔ اسلام کے پرورتک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کتھن ہے کہ اے لوگوں، دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا مت کرو، بلکہ امن اور شانتی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ کتنی اچھی چیز ہے۔ اسلام میں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ قرآن شانتی کا مطلب، شانتی کی شکشا دیتا ہے۔ یہاں پر ہم آگے بتائیں گے کہ ستیہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ستیہ کو اپناتے تھے، کس ستیہ کو مانتے تھے؟ یہ ستیہ وید اور قرآن دونوں میں، سنسار کے سب سے پرانے ایش گرنتھ رگ وید کے منڈل 1 سوکت 7 کا 10واں منتر ہے، اندرم وہ وشو تسپری ہوا بہے جنیبھیا اسماکم استو کیولا۔ اے منشیو، تم کو اتنت اچت ہے کہ پوجا کرنے یوگی مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے دیو کو مت مانو، کیونکہ پوجا کرنے یوگی مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ایشور نہیں ہے۔ اس کو اگر سنکھیپ کریے تو یہ ہے، اللہ کے سوا، ایشور کے سوا اور کوئی پوج نہیں ہے، یعنی عربی میں لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اس منتر میں سمایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ 22 آیت نمبر 62 میں ہے، اللہ ہی ستیہ ہے اور اس کو چھوڑ کر جسے وہ پکارتے ہیں وہ سب استیہ ہیں، یہ کہ اللہ ہی سروچ مہان۔ اسی کو دیکھ کر، اسی ستیہ کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیا
سورہ 7 آیت نمبر 158 میں، اے نبی لوگوں سے کہو کہ اے لوگوں میں تم سب کی اور اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی کچھ نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اس اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ اور اس کے تمام آدیشوں کو مانتا ہے اس پر وشواس لاؤ، ایمان لاؤ اور اس کے دکھائے راستے پر چلو تاکہ مکتی پاؤ، جنت پاؤ۔ اللہ کے اسی آدیش کو مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا سندیش دیا ساری دنیا کے لیے۔ تو یہ دوسری اچھائی تھی ایک اچھے انسان کی، شریشٹھ انسان کی۔ تیسری اچھائی دیا، اس کو دیالو ہونا چاہیے۔ قرآن کے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ کا آدیش ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے دیالو بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو ساری دنیا کے لیے دیالو ہے، جو اتنت کرپالو، اتنت دیالو ایشور کا رسول ہے، وہ دنیا میں اشانتی پیدا کرنے کے لیے جہاد کا آدیش نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ جہاد کیسا ہے، اس جہاد کو ہم بتائیں گے۔ اس جہاد کے بنا یہ بات ادھوری ہو جاتی ہے۔ جہاد ہے کیا؟ یہ ہمارے ہندو بھائی بھی سمجھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ آج ہم اپنے دھرم کو، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، اس کی سچائی کو جانتے ہی نہیں، ادھکانش لوگ نہیں جانتے۔ دوسرے کے دھرم کی بات تو دور رہی۔ قرآن کا جہاد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کیول اپنی رکشا کے لیے ہے، دنیا میں شانتی کی استھاپنا کے لیے ہے، مانوتا کے کلیان کے لیے ہے۔ کسی پر اتیاچار کرنے کے لیے یا آتنک پھیلانے کے لیے یا کسی کو نشٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں ایک ادھارن دوں گا۔ دوتیہ وشو یدھ ہوا، کب ہوا؟ 1 ستمبر 1939 سے لے کے 2 ستمبر 1945 تک 6 سال یہ دوتیہ وشو یدھ چلا۔ 6 سال میں 5 سے لے کے 7 کروڑ لوگ مارے گئے، 5 سے لے کے 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 622 سے لے کر سن 632 تک 10 سالوں میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی، ان میں کیول 259 مسلمان شہید ہوئے اور 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 غیر مسلم مارے گئے۔ پھر سے سنیے کہ 10 سالوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 دشمن مارے گئے، یعنی کل کتنے لوگ؟ 1018 لوگ یا تو شہید ہوئے یا مارے گئے 10 سالوں میں، اور 6 سال میں دوتیہ وشو یدھ میں 5 سے 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔
یہی सिद्ध کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی یدھ کیے وہ شانتی کی استھاپنا کے لیے کیے، مانوتا کے کلیان کے لیے کیے، کسی کو نشٹ کرنے کے لیے نہیں کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، ادھیکانش دشمنوں کو تلوار سے نہیں جیتا، بلکہ اپنے بہت ہی اچھے آچرن سے جیتا۔ تلوار سے نہیں جیتا، بہت اچھے آچرن سے جیتا ادھیکانش دشمنوں کو۔ لوگ سوچتے ہیں تلوار سے نہیں جیتا، اپنے عمل سے جیتا۔ تو یہ ابھی ہم دیا بتا رہے تھے، تو دیا میں ہم نے بتایا، اب حدیث قرآن سے بتایا، اب حدیث سے بتائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6013 میں ہے، 6013، جو لوگوں پر دیا نہیں کرتا اللہ بھی اس پر دیا نہیں کرتا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے۔ دیا کے بعد چوتھی اچھائی نرمی، نمرتا۔ اب نمرتا کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ سورہ 25 آیت نمبر 63 میں ہے، اللہ کے بندے وہی ہیں جو دھرتی پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ بات چیت کرے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں سلام کر کے۔ ایسے لوگ اللہ کے بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6024 6024 میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، کچھ یہودی آئے اور آپ سے کہنے لگے السلام علیکم، تم کو موت آ جائے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں نے جواب دیا تم کو موت آ جائے اور تم پر لعنت ہو۔ اس پر پاس بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ جانے دو، ایسا نہ کہو، اللہ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پانچویں اچھائی بھلائی، قرآن کے سورہ 28 آیت نمبر 77 میں ہے، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور دھرتی میں ظلم اور فساد نہ چاہو کہ اللہ ظلم اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6236 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انبیائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ آپ نے کہا بھوکے کو کھلانا اور پلانا، جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرنا۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی غیر مسلمان کو انسان نہیں سمجھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کتھن ہے کہ جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرو۔ جس کو ہم جانتے نہیں، جب ہم جانتے ہی نہیں تو کیا پتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، لیکن نہیں، اگر بڑا ہے آپ سے تو وہ چاہے جان پہچان کا ہو یا غیر جان پہچان کا ہو، دونوں کو سلام کرو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6236۔ اب 5 کون سی برائیاں تھیں
جن سے مکھ برائیاں، جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور سے ناتا نہیں تھا۔ پہلی برائی کام۔ کام کا مطلب ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں، پرائی عورتیں، ان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھنا۔ اب دیکھیں قرآن میں اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ قرآن کی سورہ 24 آیت نمبر 30 میں ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ پرائی عورتوں کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی مریادہ دیں۔ لوگ، دنیا کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عورت ہم کو دیکھے اور نگاہیں نیچی کر لے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر مرد، اسلام حکم دیتا ہے، آدیش دیتا ہے کہ اگر مرد پرائی عورت کو دیکھے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اور عورت اگر پرائے مرد کو دیکھے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ دونوں کے لیے برابر آدیش ہے، کیول عورت کے لیے نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6029 میں ہے، 6029، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا چرتر سب سے اچھا ہو، جس کا کریکٹر سب سے اچھا ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 6071 6071 میں ہے، جہنمی یعنی نرک میں جانے والا وہ ہے جو چرترہین ہے، یعنی جو کریکٹر لیس ہے۔ یہ کام ہے، یہ برائی سب سے بڑی ہے۔ کروھ، غصہ، اس کو سب سے بڑی برائیوں کی شریحہ میں رکھا گیا، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ غصہ پاپ کی جڑ ہے، اس کو روکنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن اسلام نے غصے کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ معافی۔ اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دو، اگر آپ معاف کر دو گے تو غصہ ختم، غصہ ختم تو لڑائی جھگڑے کی جڑ ختم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں کبھی بھی کسی سے غصہ نہیں کیا، اور نہ ہی ادھکانش لوگوں سے بدلہ لیا۔ آپ کے خلاف جتنی بھی لڑائیاں آپ کے دشمنوں نے لڑی، ان سبھی لڑائیوں کے کمانڈر، سیناپتی ابو سفیان ہوا کرتے تھے۔ 23 مارچ سن 625 میں احد کی لڑائی ہوئی۔ اس احد کی لڑائی کے سیناپتی، کمانڈر ابو سفیان ہی تھے، جس میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہوتے بچے۔ آپ کے بہت سے انویائی شہید ہوئے، اور اس لڑائی کے کمانڈر، سیناپتی یہی ابو سفیان تھے۔ اسی احد کی لڑائی میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے آپ کے چاچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا تھا، لیکن دھن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 جنوری سن 630 کو جب مکہ پر آپ نے وجے پراپت کی تو آپ نے ان سب کو معاف کرنے کے لیے اعلان کیا کہ آج ابو سفیان کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، اور جو حرم شریف میں چلا جائے اسے معافی۔ پھر بچا کون؟ یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی، معافی، معافی اور معافی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شبد جانتے تھے، معافی، معافی اور معافی۔
क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कुरान के सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ए नबी माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो आप, कोई भी गुस्सा दिलाता था तो आप कहते क्या थे? कुछ नहीं, केवल अरे इसे क्या हो गया है, उसकी नाक में मिट्टी लगे, बस इतनी बात करते, तो कुछ बात करते ही नहीं थे इसके अलावा। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरी बुराई हमने बताया क्रोध, तीसरी बुराई है घमंड, मद यानी घमंड। अब इसके लिए अल्लाह ने क्या आदेश दिया है? कुरान के सूरा 17 आयत नंबर 37 में है, धरती पर अकड़ कर और तनकर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। ये तंज है गुस्सा घमंड करने वालों पर अल्लाह का। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6071 में है, 6071 में, जहन्नमी हुआ है जो अक्खड़, चरित्रहीन, घमंडी और अकड़ चाल चलता है, वो जहन्नम में जाने वाला है, वो नरक में जाने वाला है। कुरान की सूरा नंबर 6 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे हाँकता हो। सूरा नंबर 16 आयत नंबर 23 में है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को महान समझते हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कभी भी महान नहीं समझा, जबकि वो दुनिया के सबसे महान संचारक थे, सबसे महान सेनापति थे, सबसे महान राजनेता थे, सबसे महान संत थे। इसके बाद भी आपने अपने आप को कभी भी महान नहीं समझा। काम, क्रोध, मद, लोभ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी चीज का लोभ नहीं किया। आप चाहते तो सोने के महल में रहते, लेकिन आप साधारण जीवन जीते, साधारण मकान में रहते, साधारण भोजन करते, आधा पेट भोजन करते और खजूर की चटाई पर सोते। लाखों लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार थे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7228 में है, आपने कहा कि अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं ये पसंद करूंगा कि उसे मैं 3 दिन के अंदर सबको बांट दूं, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ न बचे सिवाय इसके जिससे मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। काम, क्रोध, मद, लोभ, आखिरी बुराई मोह है। मोह की वजह से अन्याय होता है। महाभारत में कौरव यानी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह हो गया और इसी वजह से अन्याय हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन इस मोह से दूरी बनाने के लिए अल्लाह का क्या आदेश है? कुरान में क्या आदेश है? सूरा 4 आयत नंबर 135 में है, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का, रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी
تم کو اس بات پر تیار نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ کتنی اچھی بات ہے، یعنی دشمن کے لیے بھی انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو، اس سے اچھی بات دنیا میں اور کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر۔ تو انت میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشوں کے عمل کو دیکھ کر کے ہر مسلمان کا کرتویہ بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اچھے سے اچھے عمل سے اپنے کو، مسلمانوں کو اور اللہ کے دین اسلام کو اچھا سدھ کرے۔ اور یاد رکھو کہ اسلام لڑائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدلہ لینے کا مذہب نہیں ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، دیا کا مذہب ہے، صبر کا مذہب ہے، معافی کا مذہب ہے۔ اسلام میں برائی کا بدلہ برائی نہیں بھلائی ہے، کیونکہ اسلام دل جیتنے کا مذہب ہے۔ اور سدا یاد رکھو قرآن کی سورہ 41 آیت نمبر 34 کی آیت کو کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ انت میں یہ کہوں گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی جو میں نے بتائی، اس کے انوسار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے۔ ایسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور